تہجد کے وقت یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی. کسی انسان کو اگر کوئی چیز شدت سے چاہیے نا اور وہ تہجد پہ اٹھ کے اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہا, مطلب وہ سچا نہیں ہے اپنے پیار محبت میں اس چیز کے لیے. تو تہجد کے ٹائم دعا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دعا ایٹ تہجد ٹائم نیور مسز اٹس ٹارگیٹ, نیور مسز ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہی کہ میں نے حدیث پڑھی جس پہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے دن میں تو گناہ کیے وہ رات کو بخشوا لے, اور جو رات والے گناہ گار ہیں ان کے دل میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ جو رات کو گناہ کر کے وہ دن میں بخشوا لے. اور یہ ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, جب تک یہ روح یہ سانس آ جا رہی ہے نا توبہ کے دروازے کھلے ہیں, لیکن جب غرغرہ تک پہنچے نا, جب روح یہاں پہنچی پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر چانس ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے رات کو انسان کی جب آنکھ کھلے, اور یہ کس کے لیے ہے کہ جب انسان کیا کرتا ہے وضو کر کے اور رات کے اذکار کر کے سویا, تو اس کی جب بھی رات کو آنکھ کھولے وہ جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گی. ہماری کتنی دفعہ آنکھ کھلتی ہے رات کو اور ہم دعا نہیں کرتے, اس آنکھ دیکھا ٹائم دیکھا کروٹ بدلی اور دعا ڈز. تو کوشش کریں وضو کر کے اور اذکار کر کے سوئیں جو رات کے اذکار ہیں, اور پھر جب بھی آنکھ کھولے اللہ تعالیٰ اس ٹائم دعا قبول کرتے ہیں. وہ کون سی سچویشن ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے؟ نمبر 1 سجدہ. انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اسے چاہیے کہ کثرت سے دعا مانگے, اور ہم لوگ بس 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں, یا 5 دفعہ پڑھ لی, یا جس کو بہت ہی ایمان تازہ ہے اس کو 7 دفعہ پڑھ لی. سبحان اللہ, جو دعا مانگنی ہے مانگے, عربی میں ہو, جو دعا مانگنی ہے مانگے, اپنے بیٹے کے نام لے کے اپنے رزق کے لیے مانگے, جو دعا مانگنی ہو مانگے. یہ جائز ہے اسلام میں, اور فرض نماز میں ہو نفل نماز ہو. اللہ کے نے کتنی دعائیں مانگی یار سجدے میں, اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہ الذی خلق وصور, ساری دعائیں مانگی. پھر اللہم انی اسألک برضاک من سخطک وبمعافاتک من غضبک واعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا کثرت سے دعائیں مانگی رکھے ہیں. ہمیں تو صرف 1 یا 2 دعائیں یا میکسیمم 3 دعائیں آتی ہیں. اکثر لوگوں سے سبحان ربی اللہ آتی ہے اور اسی پہ کام چلا رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کو کثرت سے مانگیں. اسی طرح سے دعا بٹوین آذان اور اقامہ, آذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے 100%, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں باتیں کہ میں آپ کو حدیث پڑھوں گا آپ کہنے لگیں وہ رد ہی نہیں کی جاتی. اتنا کانفیڈنس سے کہا, مسئلہ کہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یار پتہ نہیں لگ رہی نا, ایگزیجریٹ ہو رہا ہے. سبحان اللہ, صحابہ نے دنیا میں چینج کیسے لائے؟ دعاؤں کے ذریعے لائے اور محنت کے ذریعے لائے. ہم لوگ آج کے ذلیل ہو رہے ہیں, نہ دعائیں کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو جمعے کے دن بھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے, اور کچھ مفسرین نے بتایا کہ وہ عصر سے مغرب کا ٹائم ہے, لیکن حدیث میں مینشن ہے کہ جنرلی جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور تو اس میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. عرفات کے دن دعائیں قبول کی جاتی ہیں. جہاد کے میدان میں جو شخص جہاد پہ گیا ہوا ہے دعائیں قبول کی جاتی ہیں. بارش کا ٹائم, اس سے کل پرسوں بارش ہو رہی تھی, ہم لوگ سٹوریز پہ اپڈیٹ کر رہتے ہیں اور دعائیں نہیں کرتے, تو دعا کریں اس ٹائم. مطلب کون سا انسان ہے اس سے کچھ نہیں چاہیے, کوئی ہاتھ کھڑا کرے مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ سے, کوئی بھی نہیں ہے یار ہم میں سے. ہم سب محتاج ہیں, ہم سب فقیر ہیں, ہم سب کی بہت ساری خواہشات ہیں ہمیں چاہیے, لیکن ہم دعا نہیں مانگتے, ہم مانگتے نہیں ہیں. Because you will not get it if you will not ask for it. تو ask for it انشاءاللہ. ٹھیک ہے, after the end of فرض صلاح, نماز کے اختتام پہ. اچھا, اس میں علماء کی 2 رائے ہیں, اور زیادہ جو اوتھینٹک رائے ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اختتام پہ سلام سے پہلے, سلام پھیرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا, جس میں آپ نے التحیات للہ اور درود پڑھ لیا اور پوری نماز اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی, اور التحیات کیا اللہ کی حمد و ثنا ہے, اور درود کیا اللہ کے درود ہے, آپ نے حمد بھی کر لی, درود بھی کر لیا. اب دس از دا ٹائم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور دعا قبول کرنے کے اس میں, کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے, اللہ کی حمد و ثنا ساری نماز میں بیان کی. عربی میں شیخ, نماز کے بیچ میں جو پڑھا جائے گا وہ عربی میں پڑھا جائے گا. اس میں اختلاف علماء, کچھ علماء کہتے ہیں نفل نماز میں سجدے میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر اوپینین یہ ہے کہ عربی میں ہی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. عربی میں دعائیں آسان ہے, انسان سیکھ لے, ترجمہ سیکھ لے, اور بہت جامع دعائیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, یہ دعا بندہ کر لے. اللہم انی اسألک العافیہ, یہ دعا کر لے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یہ 4 چیزیں مانگ لے. ہدایت,
تقوی, عفافہ مطلب عافیت, اور غنا, کتنی جامع دعا ہے, تو مانگیں انشاءاللہ. اور دوسری جو اس پہ اوپینین ہے وہ یہ کہ نماز کے بعد جب انسان سلام پھیر لیتا ہے اور جو نماز کے بعد کے مصنوع اذکار ہیں وہ کر لیتا ہے, اب اس کو چاہیے کہ دعا مانگے اپنے, ٹھیک ہے. لیکن نماز کے بعد جو سارے اکٹھے مل کے ہاتھوں کا اٹھانا اور اکٹھے مل کے اجتماعی دعا مانگنا, یہ کبھی کبھی تو لیکن ثابت ہے, لیکن ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنانا یہ ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو انسان کو اپنی ہی دعا مانگنی چاہیے, لیکن لوگوں نے اپنی دعا بھی مانگنا چھوڑ دیا, انفارچونیٹلی. مانگنی چاہیے دعا, ٹھیک ہے. کسی کے پیچھے دعا مانگنا, اس کی کمر کے پیچھے, مطلب اس کی ایبسنس میں. حدیث بات ہے اگر تم اپنے بھائی کے لیے اس کے پیچھے دعا مانگو گے تو جو دعا تم اس کے لیے مانگ رہے ہو فرشتہ تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہے. تو اگر میں کہتا ہوں یا اللہ میرے بھائی کو رزق دے, اس کو عزت دے, اس کو نیک بنا, تو میرے تو بڑے گناہ ہیں, شاید میری دعا قبول نہ ہو, لیکن فرشتے تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے, ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے, ان کی دعا شاید میرے لیے قبول ہو جائے. تو اس لیے کسی کے پیچھے دعا مانگیں. زمزم پیتے وقت الماء زمزم لمن لم شرب لها, کہ زمزم اسی کے لیے جس کے لیے پیا جائے. فار ایگزامپل مطلب کیا حدیث کا کہ جب زمزم پیے تو جو دعا مانگے اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمزم پیتے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. یا اللہ مجھے رزق علم نافع عطا کر, رزق عطا کر اور شفا عطا کر ہر حالت میں. تو یہ دعا بڑی جامع دعا مانگتے تھے وہ زمزم پیتے ہوئے. اسی طرح سے ملتزم پہ بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں. دعا کی جو ایکسیپٹنس ہے نا وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے, یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے, یا پھر دعا جو ہے آنے والی آفت کو ٹال دیتی ہے. ایک ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہتے ہیں یار میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس کو کیا پتا کہ اس پہ جو آفت آنے والی تھی, اس کا جو آج صبح ایکسیڈنٹ ہونا تھا اللہ نے اس سے بچا لیا, اس کی آج جو ٹانگ ٹوٹنی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کے بدلے. اس کا آج جو بچہ گرنا تھا, اس کو خدا نہ خاصہ کوئی چوٹ لگنی تھی, اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کے بدلے. لیکن انسان بڑا خلق الانسان عجولا, بڑا جدباز پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یا دعا قبول کر لیتے ہیں یا پھر اس کی وجہ سے آنے والی آفت کو ٹال دیتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ قیامت کے دن بہترین بڑے بڑے اجر اور ریوارڈز دیتے ہیں. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر دے دیں گے اور کہیں گے کہ جو پہاڑوں جتنے بڑے اجر ہیں نا یہ تمہارے ہیں. یا اللہ ایک نیکی کو بندہ ترس رہا ہوگا جس دن, یا اللہ اتنا بڑا ریوارڈ میں نے تو لے لیا. انہوں نے کہا میرے بندے جو تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں دنیا میں یہ ان کا اجر ہے. تو وہ وش کرے کاش یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں اور مجھے آج سب کچھ مل جاتا. تو دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی, یا مل جائے گی دعا یا قبول ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یا کیا ہوگی بلا ٹال دے گی یا آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا, ٹھیک ہے.